بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سچے عاشق رسول حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی طالع مند ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ 1908 کو لاہور شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں بابا لہنا سنگھ نے مغل فرمان روا جہانگیر کے دور میں اس وقت کے اولیاء اللہ کی صحبت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ بابا لہنا رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ وقت اولیاء اللہ کی خدمت میں گزرتا تھا، جن کی صحبت میں رہ کر وہ خود بھی ولی بن گئے تھے۔ بابا لہنا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو گھر والوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں دی جاتی تھیں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا جب وہ ان اذیتوں سے تنگ آ کر گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ بابا لہنا رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے موضع پڑانا میں آ کر آباد ہو گئے۔ موضع پڑانا برقی ہریانہ پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پر واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال موضع پڑانا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار موضع پڑانا میں بابا لہنوں کے نام سے مشہور ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بابا لہنوں کے 2 فرزند تھے جن سے ان کا سلسلہ نسب چلا۔ ان میں سے بڑے بیٹے کی نسل آج بھی برقی ہریانہ کے علاقے میں آباد ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے کی نسل لاہور شہر میں آباد ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام طالع مند تھا۔ طالع مند ایک نہایت ہی شریف النفس انسان تھے۔ طالع مند پیشے کے لحاظ سے نجار تھے اور ایک تجربہ کار نجار ہونے کی وجہ سے محلے کے لوگ بھی دوسرے نجاروں پر آپ ہی کو ترجیح دیتے تھے۔ طالع مند کی دیانتداری اور ایمانداری اور کام سے لگن کی وجہ سے ان کی مالی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ طالع مند کی مہارت کا ثبوت وہ سرٹیفکیٹ تھا جو انہوں نے 1911 میں میر عثمان علی خان نظام حیدرآباد دکن کے ایک بنگلے واقع دہلی میں لکڑی کا کام اس مہارت سے کیا تھا کہ نظام دکن نے آپ کو تعریفی اسناد اور انعام و اکرام سے نوازا۔ طالع مند جب جوانی کی حدوں کو پھلانگنے لگے تو ان کے بزرگوں نے محسوس کیا کہ اب طالع مند اس قابل ہو چکے ہیں کہ گزر اوقات بآسانی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا گھر والوں نے اپنی برادری میں نزدیکی رشتہ داروں کے ہاں نسبت طے کر دی۔ یہ نسبت 2 سال تک رہی اور 1908 میں طالع مند رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالع مند کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے دین محمد رکھا۔ طالع مند اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اور زیادہ لگن اور محنت سے کام کرنے لگے۔ جب وہ تھکے ہوئے کام سے واپس آتے تو گھر میں بچے کی آواز سن کر ان کا دل خوش ہو جاتا۔ طالع مند کام سے واپسی پر دین محمد کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے۔ دین محمد کو والد کی نسبت والدہ سے زیادہ انسیت تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ باوجود طالع مند کی خواہش کے ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ وہ جمعرات کا روشن دن تھا جب گمنام طالع مند کے گھر میں وہ ستارہ روشن ہوا جس نے طالع مند کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیا۔ طالع مند کام پر جانے کے لیے تیار تھے۔ انہیں بتایا کہ ان کی زوجہ کی طبیعت ناساز ہے اور زچگی کا مرحلہ بھی کسی وقت درپیش ہو سکتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی طالع مند قدرے خوش بھی تھے لیکن زچگی کے تکلیف دہ مرحلہ کی وجہ سے پریشان بھی تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جس گھڑی نے ان کو وہ عزت عطا کی جس کے خواہاں لوگ صدیوں تک رہتے ہیں پھر بھی نصیب نہیں ہو پاتی۔ طالع مند کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رشتہ داروں اور محلے داروں کا ایک ہجوم تھا جو ان کو مبارکباد دینے کے لیے موجود تھا۔ طالع مند یہ خبر سنتے ہی فوراً مٹھائی لے کر آئے اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگے۔ بچے کا نام علم الدین رکھا گیا جو بڑا ہو کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ 8 ذی قعدہ 26 ہجری بمطابق 4 دسمبر 1908 کو بازار سریاں والا اندرون کشمیری گیٹ پیدا ہوئے۔ طالع مند پہلے دن اتنے مصروف رہے کہ انہیں بچے کی شکل دیکھنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ جب اگلے دن انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا تو بے اختیار چومنے لگے۔ طالع مند فطرتاً شریف الطبع انسان تھے۔ طالع مند کو کبھی بھی یہ خواہش نہ رہی تھی کہ وہ راتوں رات امیر بن جائیں۔
وہ اپنی مختصر سی زندگی میں نہایت ہی خوش و خرم تھے۔ تعلیم مند محلہ چابک سوارا بازار سریاں والا میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چونکہ اس دور میں دولت مندوں کی زیادہ قدر افزائی ہوتی تھی اور ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کی اولاد بھی دولت کے پیچھے پڑے، لیکن تعلیم مند کی آرزو ان سب سے ہٹ کر تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ علم الدین بڑا ہو کر ان جیسا محنتی اور دیانتدار کاریگر بنے، اپنا گھر بسائے اور اچھا نام پائے۔ لیکن ان کی سوچ سے ہٹ کر وہ تقدیر الہی کے اس فیصلے سے بے خبر تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمین پر نعمت خداوندی سے سرفراز فرما دیا تھا۔ تعلیم مند اور ان کے عزیز و اقارب اور محلہ چابک سوارا کو وہ مقام ملنے والا تھا جس کی خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ علم الدین نے تعلیم مند اور اپنے محلہ کو تاریخ میں درخشاں ستارہ بنا کر چمکا دیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت نمونہ نقاش فطرت جوانی کا روپ پایا۔ اٹھتی جوانی، خد و خال کے لحاظ سے خوبرو اور شکیل نوجوان، سڈول جسم، رنگ سرخ و سفید، پیشانی چوڑی، بال سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ آنکھیں جھیل کی مانند گہری تھیں جن میں اکثر اوقات سرخ ڈورے فروزاں رہتے تھے۔ مردن سیاہ دراز، ہونٹ باریک اور گردن ایک پروقار انداز سے اٹھی ہوئی تھی۔ چہرے کی ساخت قدرے کتابی، خوبی و کمال کا مرقع، لہجے میں ملائمت اور بلا کی مٹھاس تھی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے کا جی چاہتا تھا کہ بلا کسی توقف کے مسلسل دیکھتا ہی چلا جائے، اور سننے والے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ہمتن گوش سنتے ہی رہیں۔ ہر ایک بیک زبان پکار اٹھتا کہ نقوش فطرت نے اپنا ایک حسین شاہکار پیدا کر کے اس کائنات رنگ و بو میں بھیج دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ورزش کا بے حد شوق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جسمانی نشو و نما روز افزوں ہوتی تھی، اور اس عمر میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سراپا عمر سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں کچھ ایسے واقعات کا ظہور بھی ہوا جو تاریخ کا حصہ بنے۔ جس سال غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی سال مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور نبوت کے جعلی دعوے دار کی ہلاکت ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واصل جہنم کیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو اسی سال ہی مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے سروس کا آغاز ہوا۔ ریلوے سروس کے آغاز سے ہی عازمین حجاج کرام کو سفر کی سہولت حاصل ہو گئی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے ساتھ ہی فرانسیسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مراکش میں جنگ لڑ رہے تھے، شکست خواش ہو کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسی سال افغانستان میں نئے تعلیمی نصاب کا بھی آغاز ہوا تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روز کسی فقیر نے ان کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی اور صدا لگائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لیے ہوئے دروازے پر آئیں تاکہ حسب استطاعت اس فقیر کی مدد کی جا سکے۔ فقیر کی نگاہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے اس نے کہا، تیرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اپنا احسان فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس فقیر کو کوئی جواب نہیں دیا۔ فقیر نے غازی علم الدین شہید کو پکڑ لیا اور چومنے لگا۔ پھر فقیر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کہا، بیٹا اس کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ جب اس شام تعلیم مند گھر واپس آئے تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا اور بتایا کہ اس فقیر نے کہا کہ اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ تعلیم مند نے علم الدین کو گود میں پکڑ لیا اور بے اختیار چومنے لگے۔ اگلے روز تعلیم مند نے کام سے واپس آتے ہوئے سبز رنگ کے کپڑے خریدے اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو لا کر دیا۔ والدہ نے کپڑے سی کر علم الدین کو پہنا دیے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے محلے کی ایک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے داخل کروا دیا۔ 3 سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکبری گیٹ کے اندر واقع بازار نوہریاں میں بابا کالو کے پاس پڑھنے کے لیے داخل کروا دیا گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اضطراری
تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، جبکہ ان کے بھائی دین محمد مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 3 سال کی تعلیم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف حروف کی پہچان ہی ہوئی تھی۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی اور کام کے لیے چن رکھا تھا اور ایک ایسا جوہر مخفی کر رکھا تھا جس سے وقتی طور پر والدین اور دیگر لوگ بے خبر تھے۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے دیکھا کہ ان کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں ہے تو انہوں نے علم الدین کو اپنے والا یعنی نجار کا ہنر سکھانا شروع کر دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ علم الدین میری طرح ایک اچھا نجار بن جائے۔ اسی وجہ سے انہیں بھاٹی گیٹ کے رہائشی نظام الدین کا شاگرد بنا دیا گیا، جہاں چند ماہ میں ہی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کام سیکھ لیا۔ اس کام میں مہارت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ نے اپنے والد طالع مند اور بھائی دین محمد سے حاصل کی۔ غازی علم الدین نے سب سے پہلا کام شیخ نیاز محمد کی کوٹھی پر کیا اور داد حاصل کی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے اور غازی علم الدین شہید باپ اور بھائی کے ساتھ دکان چلانے لگے۔ غازی علم الدین شہید جب سن بلوغت کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا سفر اپنے والد میاں طالع مند کے ساتھ ملتان اور خانے وال کا کیا اور وہاں پر واقع بزرگان دین کے مزارات کی زیارت سے مستفید ہوئے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد میاں طالع مند لاہور کے نواحی قصبہ لکھن شریف میں واقع مزار پر اکثر تشریف لے جاتے تھے، جہاں خواجہ محمد بخش ولی کامل کا مسکن تھا، جن کا شمار زمانے کے جید عالم دین، بلند پایا مفسر اور بزرگوں میں ہوتا تھا، اور جن کی مقناطیسی روحانی شخصیت ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور روحانی جذب و سلوک سے متعارف کروا کر روحانی فیض سے بہرہ مند فرماتی تھی۔ چونکہ طالع مند اکثر وہاں اپنی خاص عقیدت کی بنا پر حاضر ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 2-3 مرتبہ لے گئے۔ بقول پیر دستگیر نامی حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے ہمراہ امبالہ کا بھی سفر کیا اور وہاں پر کام کرنے کے علاوہ کئی شخصیات سے روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ یہ 1928 کے شروع کے دن تھے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کم سن بھتیجے شوکت دین کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر والوں کے ہمراہ بھتیجے کو دفنانے کے لیے قبرستان میانی صاحب لاہور گئے۔ قبرستان سے واپسی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ایک عظیم و شان جنازہ ملا۔ یہ جنازہ گڑی شاہو لاہور کے مشہور صوفی بزرگ اور اس دور کے نابغہ روزگار ولی حضرت مولوی تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ جنازہ میں عجیب سی عشقیہ کیفیت طاری تھی اور یہ جنازہ جنازہ گاہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جنازے میں لوگوں کی والہانہ عقیدت اور محبت دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک ننھا سا بیج پیدا ہوا اور اس جنازے سے متاثر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کاش زندگی ہو تو ایسی اور موت ہو تو ایسی جس سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ یہ وہ لمحات اور وہ الفاظ تھے جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا، اور انہی الفاظ نے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے ثابت کر دیا کہ واقعی موت ہو تو ایسی کہ روز حشر تک قلوب انسانی سے اس کا نقش نہ مٹ سکے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا گھر پرانی وضع کا تھا، جہاں وہ والدین کی زیر سایہ تربیت پا رہے تھے۔ گھر سے انہوں نے عزت اور شرافت کا سبق لیا، یہیں سے دیانت داری کی خوب آئی۔ گھر ہی درسگاہ ٹھہری، چونکہ کتابی علم تو نہیں ملا لیکن اس کی روح جذب کی، اس کی غایت جانی پہچانی۔ علم تو ان کے نام کا حصہ تھا، وہ اعلیٰ درجہ کا انسان بن رہے تھے۔ علم تو نور ہے، جب یہ بندے کے اندرون کو روشن کرے تو وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے شریفانہ ماحول میں ڈھل گئے۔ والد کی صحبت میں رہ کر معلوم ہوا کہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ باپ کی زیر تربیت یہ بات اپنی زندگی کا جز لازم ٹھہرائی اور ایثار و احسان کو زندگی کا بنیادی عنصر قرار دے دیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے خلوص سے پیش آنے لگے، کیونکہ اس کا صلہ انہیں کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جاتا ہے۔ دماغ پر بچپن کے بہت سے ایسے واقعات نقش تھے جنہوں نے ان کی آئندہ زندگی اور کردار سازی میں اہم کام سر انجام دیا اور زندگی کو ایسے رخ پر موڑا
جس نے آگے چل کر ان کو غازی اور شہید دونوں القاب سے بیک وقت سرفراز فرما دیا۔ 1 جنوری 1928 کو طالع مند جب کوہاٹ جانے لگے تو اپنے ہمراہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لے کر گئے۔ کوہاٹ سے واپسی پر طالع مند کی خواہش تھی کہ اب وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی بسا دیں۔ چنانچہ اس خواہش کے نتیجے میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ ان کے ماموں کی بیٹی سے طے پا گیا۔ طالع مند اپنے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت تصور کرتے تھے کہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنی ہی زندگی میں دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ انہیں اس وقت تک یہ بھی نہ پتا چلا تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اور گندی ذہنیت کے مالک راج پال بدبخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتاب رنگیلا رسول تحریر کی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ملکی صورتحال کی نسبت اپنے کام میں مشغول تھے اور اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر تھے۔